اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں قاری محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آج جو وظیفہ جو عمل میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا تعلق ایک مرض کے ساتھ ہے۔ وہ مرض آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دل کی مرض پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے، بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں تو دل کی مرض بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی اس کی گرفت مضبوط نہیں ہے، وہاں پر بھی مرض بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر دل کو بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب سے انسان کا جسم بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، ابھی وہ تقریباً 1.5 ماہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، جب تک حضرت عزرائیل علیہ السلام آ نہیں جاتے، جب تک موت کا فرشتہ آ نہیں جاتا، جب تک اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، تب تک دل متواتر مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ چونکہ دل ہی ایک ایسی نعمت ہے، جیسے ہی اس کا دھڑکنا بند ہوا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی ختم ہو گئی، انسان اس دنیا سے ختم ہو گیا، وہ ڈیڈ ہو گیا، وہ اب زندہ نہیں رہا۔ دل کا تعلق جو انسان کے جسم کے ساتھ ہے، وہ یقیناً انسان کی زندگی کا ایک پروانہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی تحقیق سرچ بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت تقریباً کم و بیش 1.5 کروڑ کے قریب لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہیں، یعنی کہ 30-40% کے درمیان دنیا میں جو لوگ مر رہے ہیں، ڈیڈ ہو رہے ہیں یا فوت ہو رہے ہیں، وہ اس مرض کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ چونکہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سرطان یعنی کہ کینسر کا مرض کچھ عرصہ پہلے لا علاج سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے مرنے والے حضرات کی جو تعداد ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا دل کے مرنے کی تعداد ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو فوراً 1 گھنٹے کے اندر اس کو طبی امداد دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو 1 گھنٹے میں طبی امداد نہ ملے تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جبکہ کینسر یا سرطان کے مرض میں ایسا نہیں ہے، اس کے لیے ایک ترتیب ہے، ایک سٹیج ہے، فرسٹ سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج ہے، تھرڈ سٹیج ہے، اس کے بعد جا کے انسان لامرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان جا کے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان جا کے زندگی کی بازی ہارتا ہے۔ جبکہ دل کے مرض میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 60% لوگ ایسے ہیں جیسے ہی ان کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، پہلے ہی گھنٹے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس مرض کے بڑھنے کی وجوہات میں سے کچھ حضرات، کچھ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض یا تو موٹاپے کی وجہ سے بڑھتی ہے، یا خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہے، یا انسان کو پریشانیاں یا فکر کوئی لاحق ہو جاتا ہے جس وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹروں کی سرچ اپنی جگہ پر، مسلمانوں کا تعلق
قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انسان دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، تب سے اس مرض کو بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج میں اسی لیے آپ کے لیے ایک وظیفہ لایا ہوں جو کہ دل کے امراض کے لیے ہے۔ جو بھی انسان دل کے مرض میں مبتلا ہے ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ بلکہ یقیناً فائدہ مند ہوگا، اس کو اس دنیا پہ جینے کا مکمل موقع عطا کرے گا، چونکہ قرآن شریف نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن پڑھو اور اس سے شفا حاصل کرو۔ تو قرآن پڑھنا ہے تو شفا ملے گی، اگر قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو یقیناً شفا نہیں ملے گی۔ تو باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں نے اس چیز پر سرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ جب دل کا مرض لامرض بن جائے، مایوس ہو جائیں، اس وقت میڈیسن فائدہ نہ دے رہی ہو تو اس وقت اللہ کا کلام فائدہ دیتا ہے۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت بھی مریضوں کو سناتے ہیں، ایسے مریضوں کو بھی سناتے ہیں جو مریض ICU میں ہوتے ہیں، یعنی وینٹیلیٹر پر بھی ہوتے ہیں، ان کے کانوں کے ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت لگا دی جاتی ہے تو وینٹیلیٹر والے حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی بخش دیتا ہے۔ اس کی تحقیق سرچ مکمل ہے، آپ کو چھوٹا سا ایک کلپ ویڈیو کے اندر بھی دکھا دوں گا کہ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں۔ جہاں میری سائنس کے پاس فی الحال علاج یا جواب نہیں تھا، وہاں اس چیز نے میرے پہ کرم کیا، میرے اللہ نے اس طریقے سے میرے پہ کرم کیا۔ کوئی ٹائم آپ کی مرضی کا ہو، سننے کی شرط ہے یکسوئی، تو آپ صرف سننے کے لیے پیش ہو جائیں، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یقیناً یہ پاک کلام کتاب جو کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس پاک کلام کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ آج ہم لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ آئیے بڑھیے آج آپ کو دکھاتے ہیں اس پروگرام کی جانب سورہ رحمان سے کس طرح علاج ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہم ICU وارڈ میں ہیں اور خرم شہزاد صاحب ہیں۔ خرم صاحب کچھ بتائیں گے، آپ یہاں پہ آئے، جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی کنڈیشن بہت کرٹیکل تھی، لیکن اب ماشاءاللہ آپ سورہ رحمان کی آپ کو تلاوت سنائی گئی، اس کی برکتوں سے۔ سر، جس وقت میں ادھر آیا تھا میں بالکل بول بھی نہیں سکتا تھا، یہ جو میں تھوڑا بہت بول رہا ہوں یہ بھی نہیں تھا بول سکتا، لیکن سورہ رحمان اور ڈاکٹر صاحبان کی دن رات کی محنت سے الحمدللہ اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے بغور ہی خطرے سے باہر ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ان کو بیماری کیا تھی اور کس بیماری کی وجہ سے آئی تھی، اور آپ ان کی رپورٹس جو اب آئی ہیں وہ پہلے کیا تھیں اور اب کیا اس میں فرق ہے سورہ رحمان کی جو تلاوت سننے کے بعد؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خرم ہمارے پاس آئے تھے۔ ایک اعصابی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں GBS، گیاں بارے سنڈروم۔ اس میں یہ کہ تمام چاروں ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، سانس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، نگلنے میں اور سانس لینے میں دونوں میں دشواری پیش آتی ہے۔ جب خرم ہمارے پاس آئے تھے تو یہ اسی کنڈیشن میں آئے تھے کہ چاروں ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، سانس کی مشین پہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھے۔ ہم اس سے سب سے پہلی چیز یہی آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں اور آپ اللہ کے آگے پیش ہو۔ تو اللہ نے بھی جس طرح بنایا ہے وہ ڈاکٹری میں شاید ہم جواب نہ دے سکیں، لیکن یہ کہ اس کے بہرحال افیکٹس یہ ہیں کہ جب آپ اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں مریض میں ڈرامیٹک چینج آتا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خرم میں ڈپریشن نہیں ہے کم از کم۔ آپ تو خرم کی دل کی حالات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں مانیٹر پہ آپ ECG دکھا دیجئے کہ ECG جو ہے ان خرم کی نارمل ردم کے اوپر آ چکی ہوئی ہے۔ یہ اس سے پہلے جو تھی وہ 148, 150, 167 کے اوپر تھی۔ خرم کا بلڈ پریشر جو تھا وہ 178, 110 اس رینج میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر آپ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں تو خرم اس وقت روم ایئر پہ آ گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو تھا یہ والا خرم اس وقت جو تھا وہ 40-50% آکسیجن کے اوپر چلے گئے تھے۔ اب یہ وینٹ کے اوپر ہمارے لحاظ سے تقریباً نارمل روم ایئر پہ آ گئے۔ تو اوور آل بینیفٹ جو ہے وہ یہ کہ سورہ رحمان تھیراپی قاری باسط کی آواز میں صبح دوپہر شام 3 ٹائمز ہم یہاں لگاتے ہیں، اور نیورو کے پیشنٹ جو اعصاب والے ہیں ان کے لیے قصیدہ بردہ شریف 3 ٹائم۔ تو آئیے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں
میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ وظیفے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز وہ ہے کہ بعض دفعہ انسان گھبراہٹ کے اندر شکار ہو جاتا ہے، در حقیقت اس کو دل کا مرض لاحق نہیں ہوتا، وہ دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، ایسے ہی خواہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل میں اکتاہٹ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا، عجیب سی طبیعت بن جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک الگ وظیفہ ہے۔ ایک قسم ذہن میں رکھنا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان کا دل کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان 1 2 3 اٹیک کے بعد اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کا ایک الگ وظیفہ ہے، اس کا ایک الگ عمل ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسرا کیا ہے کہ کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے حضرات ایسے ہوتے ہیں، یا کچھ ویسے بھی انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی برائی آ جاتی ہے، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، بہت زیادہ وہ دنیا سے دین سے غافل ہو کر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے بھی ایک الگ سے عمل ہے۔ تو تینوں کا میں 1 by 1 الگ الگ سے ایک عمل بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چونکہ اب آئیے عمل کی طرف، میں ساتھ عمل بھی بتاتا جاؤں گا اور اس کا طریقہ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ الگ الگ سے پھر مزید ٹائم ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو سامعین محترم سن لیجئے کہ ایسے حضرات جن کو گھبراہٹ، پریشانی یا کوئی بھی ایسی خوف طاری ہو جاتا ہے، بیماری نہیں ہوتی، شیطانی وسوسہ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن بس عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، بے سکونی سی ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی دل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سامعین محترم سورۃ طارق آخری پارے کے اندر والسماء والطارق موجود ہے، اس پوری صورت کو 21 مرتبہ یا 33 مرتبہ جب بھی یہ کیفیت ہو، جب بھی بے سکونی ہو، جب بھی اکتاہٹ ہو، جب بھی گھبراہٹ ہو، تو سورۃ طارق کو 21 مرتبہ یا 33 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں گے، تو جس کو یہ اکتاہٹ ہو، جس کو یہ پریشانی ہو، جس کو گھبراہٹ ہو، جس کو بے سکونی ہو، بے چینی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، اس کو پلا بھی سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے، یہ عمل کرنے سے یقیناً اس مریض کو فائدہ ہوگا اور وہ صحت یاب اور وہ اس پریشانی سے، بے چینی سے نکل کر صحیح زندگی کی طرف آ جائے گا۔ اور دوسرا میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی مرض ہو سکتی ہے، کوئی بھی دل کی مرض ہو سکتی ہے، شریانیں بند ہو سکتی ہیں، خون گاڑھا ہو سکتا ہے، موٹاپا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بہت ساری مرضیں ڈاکٹروں نے لکھی ہیں، تو سب کا چونکہ نام لینا ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا میں۔ تو آئیے آپ وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ وظیفہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں تاکہ آپ کو یہ پڑھنا آسانی ہو جائے۔ بہرحال ویڈیو سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وظیفہ، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے سے ایک تسبیح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ وظیفہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مار کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس وظیفے کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر کوئی چیز بھی مل جائے کھانے پینے کے لیے اس پہ دم کر کے اگر آپ کھائیں گے پئیں گے تو آپ کو یقیناً شفا ہوگی، چونکہ اس کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ تمام قرآن کا ایک خلاصہ ہے، تمام قرآن کا ایک نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو مکمل
دل کے امراض سے مکمل طور پر صحت یاب ہو سکیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ اور عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے شیطانی وسوسہ۔ بعض دفعہ اتنا وسوسہ آتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم پڑھنے نہیں جاتے، یا بڑے ہوتے تو ان کو کوئی والدین کو کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہیں غلط راستے پر نہ نکل جائے، یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی غلط صحبت نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں یعنی کوئی بھی بچوں کی طرف سے یا اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ہو کہ یہ کئی غلط راستہ، غلط صحبت یا کوئی وسوسہ نہ آئے اس کو شیطانی، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک وظیفہ کر کے ہر روز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی چیز ہو جو بچہ کھاتا ہو پیتا ہو، اس پر اس وظیفے کو پڑھ کر دم کریں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے۔ تو ہر روزانہ بچے کو گھر سے نکالنے کے بعد یا گھر سے باہر جانے کے بعد آپ جب بچہ یہ وظیفے کی چیز کھا کر جائے گا تو یقیناً وہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے گا، وہ شیطانی وسوسوں سے بچہ رہے گا، وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ کر ایک اچھی سی زندگی، اچھی صحبت حاصل کر سکے گا۔ آئیے وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ ہے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی یہ ایک پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس صورت کی تعداد آپ کی مرضی آپ 11 رکھیں، آپ کی مرضی آپ 21 رکھیں، آپ کی مرضی آپ 41 رکھیں، جتنی اس کی مقدار تعداد بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی اس کی قوت بڑھتی جائے گی۔ تو سامعین محترم، یہ تھا دل کی امراضوں کا ایک مستقل طور پر علاج، عمل۔ کوئی بھی بیماری ہو، دل کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کا آپ کو اس ویڈیو سے حل ملے گا۔ تو آپ کو مشورہ دے دوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ سبسکرائب کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، میں اس کے لیے آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن اس چیز کے لیے آپ کو مجبور کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ اس ویڈیو کے ذریعے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور والدین کے لیے کوئی پریشانی کا کوئی بچے سبب بن رہے ہوں تو وہ پریشانی سے نکل سکیں۔ تو سامعین محترم، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ جو بھی بندہ میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو دل کی مرض سے محفوظ رکھیں، اور خصوصاً آپ کے والدین کو آپ کے لیے سایہ رحمت بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔